مریم نواز نے جب اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کیا، وہی جو ان کا ایک ٹپکل جارحانہ طریقہ ہے، اس طریقے سے انہوں نے پریس کانفرنس کا آغاز کیا تو اس دوران ان کی آواز چلی گئی تو لوگوں نے کہا کہ شاید یہ خلائی معاملہ ہے۔ اچھا، جب یہ پوائنٹ انہوں نے دیا نا، یہ ملک ریاض والا، تو میں بڑی غور سے میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا۔ میچ فکسنگ تو آپ نے سنی ہوئی ہے، یہ بینچ فکسنگ جو ہے اس کے اوپر بھی ان کا سوال تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی دیر تک پاکستان کی سیاست میں اب یہ لفظ چلے گا۔ آپ شاید چاہتے ہیں کہ آپ کے کہنے پر فل کوڈ بنا دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف، کاف لیگ اور یہاں پہ نون لیگ اور ان کے اتحادی، انہوں نے اپنی پوزیشنز چینج کر لی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑا ایونٹ فل دن تھا آج، لیکن آپ نے سارا دن ہمارا کوئی بھی ویڈیو نہیں دیکھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ٹرانسمیشن کے اندر بزی تھا، اور آج تقریباً 5 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کی، 3 بجے سے لے کے 8 بجے تک، جس کی وجہ سے کوئی ریکارڈنگز نہیں ہو سکیں۔ لیکن اب آپ کے سامنے ایک تفصیلی احوال جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خبر تو کل ہی آ چکی تھی کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ صبح تقریباً 10:30 بجے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں، اور بڑی کوئی دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس ہوگی۔ 10:30 بجے جب ٹائم شروع ہوا تو سارے ہی اتحادی جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے تھے، اور اس میں مریم نواز، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، شہری نمان صاحبہ، خرم دستگیر، مریم اورنگزیب، اس کے علاوہ باپ سے بھی وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایم کیو ایم سے خالد مقبول صدیقی صاحب نے زوم کے ذریعے جوائن کیا ہوا تھا، اور بھی دیگر جو اتحادی تھے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ مریم نواز نے جب اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کیا تو وہی جو ان کا ایک ٹپکل جارحانہ طریقہ ہے، اس طریقے سے انہوں نے پریس کانفرنس کا آغاز کیا، اور میں ظاہری بات ہے سارے پوائنٹرز ایک ایک کر کے تو نہیں میں جاؤں گا، لیکن اگر میں آپ کے سامنے ایک تفصیل اس کی رکھوں تو مقصد صرف یہی تھا کہ یہ جو 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، ان کے اوپر انہیں عدم اعتماد ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ جی ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ تمام تر جب ہمارے کیسز کی باری آتی ہے تو بار بار جو ہیں وہ یہی جج صاحبان جو ہیں وہ بیٹھ کے اس کیس کی سماعت کرتے ہیں کہ دیگر ججز آخر وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں یہ کیسز دیے جاتے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز تھی میری نظر میں، جو انہوں نے چند ریفرنسز دیے اس سارے معاملے کے حوالے سے کہ ماضی کے اندر جو ہے وہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کچھ ریفرنسز جو ہیں، جو میں اس میں سے چند چیزیں جو میں نے نکالی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی گزشتہ دنوں جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے تو پی ٹی آئی اس انتخاب کے خلاف سپریم کورٹ گئی۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی دیواریں پھلانگی گئیں۔ قوم نے دیکھا کہ چھٹی کے دن رات کے اوقات میں عدالت عظمیٰ کی رجسٹری کھولی گئی، رجسٹرار گھر سے بھاگا آیا اور درخواست طلب کی تو پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ پٹیشن ابھی تیار نہیں ہے، جس پر رجسٹرار نے کہا کہ ہم بیٹھے ہیں، آپ پٹیشن تیار کریں۔ ایک انہوں نے یہ ریفرنس دیا کہ جی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ کس طرح فیور دی جاتی ہے۔ دوسرا ریفرنس انہوں نے صادق سنجرانی صاحب کے حوالے سے دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی جب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا الیکشن ہوا تو 6 ووٹ جو ہے وہ مسترد کر دیے گئے۔ میرا خیال میں یہ 6 نہیں تھے، یہ 7 ووٹ تھے جو مسترد ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ 6 ووٹ مسترد ہوئے ہیں۔ جب سپریم کورٹ گئے تو کہا گیا کہ اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور بیسکلی اس وقت وہ اسپیکر نہیں تھے، وہ پریزائڈنگ آفیسر تھے جنہوں نے ایکچولی وہ الیکشن کنڈکٹ کیا تھا، تو یہ اس کے ریفرنس میں بات کر رہی ہیں۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے رولنگ دی کہ مسلم کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی مرضی کے خلاف جن اراکین نے ووٹ دیے ہیں وہ شمار نہیں کیے جائیں گے، تو سپریم کورٹ نے بلا کر ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا، جبکہ وہ بھی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی۔ اب یہ ایک پوائنٹ انہوں نے یہ دیا۔ اب ظاہری بات ہے یہاں پہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ اس سے پہلے قاسم سوری صاحب کے حوالے سے جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے اپنا فیصلہ دیا تھا تو اس کے اندر اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایکچولی یہ پلی لے رہی تھی کہ جناب ڈپٹی اسپیکر کا جو معاملہ ہے اس کے اسمبلی کے معاملات کو جو ہے وہ کورٹ نہیں دے سکتی، لیکن اس کے بعد کورٹ نے بھی جو ہے وہ ڈیسیجن دیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت خالد خان صاحب جو اس وقت کے اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے ایکچولی بینچ کو اس وقت کہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، اگر کوئی انلیگل کام ہو تو عدلیہ جو ہے وہ آ کے دیکھ سکتی ہے کہ کوئی انلیگل کام تو نہیں ہوا۔ تو اس بنیاد کے اوپر قاسم سوری صاحب کا معاملہ بھی دیکھا گیا تھا، لیکن یہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ جی انہوں نے صادق سنجرانی والے واقعے کے ساتھ کمپیئر کیا، قاسم سوری صاحب والے واقعے کے ساتھ انہوں نے کمپیئر نہیں کیا۔ اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ اسی طرح کے فیصلے ایک وہ بھی ہیں کہ جب عدالت نے کہا کہ آئین کو توڑا گیا ہے لیکن پھر بھی قاسم سوری کو نہیں بلایا گیا۔ آئین شکنی کیس میں صدر مملکت اور قاسم سوری ملوث ہیں، لیکن انہیں عدالت میں طلب نہیں کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف اکثر عدالتوں میں دیکھے جاتے ہیں۔ یہاں پہ وہ معاملہ وہی تھا کہ قاسم سوری صاحب کو نہیں بلایا گیا تھا، لیکن دوست محمد مزاری کو اس دن کورٹ نے جو ہے وہ بلا لیا تھا۔ دوست محمد مزاری خود تو پیش نہیں ہوئے تھے، عرفان قادر صاحب نے جو ہے ان کی جانب سے وکالت کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کے بعد عدالت میں پیش ہوئے تھے۔
انہوں نے کہا جی قاسم سوری کا اوپن شٹ کیس ہے, ان کے جعلی ووٹ ثابت ہو چکے ہیں, لیکن 2.5 سال سے ان کو اسٹے آرڈر ملا ہوا ہے. یہ میرے خیال میں ان کا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے. یہاں پہ مریم نواز نے جو بات کی ہے میرے خیال میں کافی ویلڈ ہے, کیونکہ جتنی دیر وہ ڈپٹی اسپیکر رہے وہ ایک اسٹے آرڈر کی وجہ سے اسمبلی کے اندر بیٹھے رہے. وہ فیصلہ آج تک اناؤنس نہیں ہوا. وہ اسمبلی میں آئے, ڈپٹی اسپیکر بنے, ڈپٹی اسپیکر بن کے نکل بھی گئے, لیکن ان کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اناؤنس نہیں کیا, بس ان کو اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ انہوں نے کہا کہ پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دینے پر 25 اراکین کو ڈی سیٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے ووٹ بھی شمار نہیں کیے جائیں گے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر 95% قانونی ماہرین نے کہا کہ یہ فیصلہ آئین پاکستان کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. اور یہ بھی مطلب کچھ حد تک میں ان کی بات مانتا ہوں کہ کئی قانونی ماہرین نے کہا کہ جی وہاں پہ ڈی سیٹ کرنے کا تو معاملہ موجود ہے, لیکن وہ ووٹ ڈالنے کے بعد, لیکن یہ نہیں کہیں پہ لکھا ہوا کہ آپ ووٹ نہیں کاؤنٹ کریں گے. ووٹ ان کے پھر بھی کاؤنٹ ہو جاتے ہیں, لیکن بہرحال عدالت نے فیصلہ جو دیا وہ ظاہری بات ہے سب کو ہی قبول ہے, لیکن فیصلے سے اختلاف کرنے کا حق سب کو ہے. آگے چل کے پھر انہوں نے کہا جی پارٹی سربراہ نواز شریف ہو تو پاناما پیپرز فیصلے میں ان سے پارٹی کی صدارت یہ کہہ کر لے لی گئی کہ پارٹی سربراہ کا اس پر اثر و رسوخ ہوتا ہے. جب چودھری شجاعت بطور صدر کوئی حکم دیتے ہیں تو اس پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں, جبکہ عمران خان جب کوئی ہدایت دیتے ہیں تو وہ حکم معتبر بن جاتا ہے. یہ ایک انہوں نے پوائنٹ دیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی کابینہ نے برطانیہ سے ملنے والے 50 ارب روپے خاموشی سے ملک ریاض کو دے دیے. وہ پاکستانی قوم کا پیسہ تھا, کہاں ہے اس کی منی ٹریل, اس پر کسی نے خود نوٹس لیا. اچھا جب یہ پوائنٹ انہوں نے دیا نا یہ ملک ریاض والا, تو میں بڑی غور سے میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا. بلاول بھٹو زرداری ایک ساتھ مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ ہی ان کے بلاول بھٹو زرداری بیٹھے ہوئے تھے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب انہوں نے یہ ملک ریاض والی بات کی تو بلاول بھٹو کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ کیا تاثرات آتے ہیں, کیونکہ لاہور کے اندر بلاول ہاؤس جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے اندر ہی ہے. تو میں صرف سوچ رہا تھا کہ اس وقت بلاول بھٹو صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے جب مریم نواز نے بات کہی ہوگی. اینی ویز آگے چلیں, آگے جلدی چلیں آگے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ معیشت کی تباہی کے سارے تانے بانے بھی عدالت کے فیصلوں سے ملتے ہیں. 2017 میں معیشت کے تمام اشارے مثبت تھے, اس کو آپ نے غیر مستحکم کیا. جب سے آپ نے نواز شریف کو اقامہ جیسے مذاق پر نکالا اس وقت سے یہ ملک عدم استحکام کا شکار ہے. ملک ایسا ہلا کہ اب تک سنبھالنے میں نہیں آ رہا. ظاہری بات ہے پاناما کا جو کیس ہے جس سے نواز شریف کو ہٹایا گیا تھا یہ اس کا ریفرنس دے رہی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ واٹس ایپ کالز پر جی آئی ٹی بنائی گئی, نگراں جج لگایا گیا. اس وقت جو مانیٹرنگ جج لگایا گیا تھا وہ جج آج تک ہم پر نگراں جج لگا ہوا ہے. وہ جج صرف ایک مقدمے کے لیے لگایا گیا تھا, لیکن لگتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر تاحیات نگراں جج لگ گیا ہے. ہمارے خلاف بنائے گئے ہر مقدمے میں وہ جج شامل ہوتا ہے. سپریم کورٹ میں اور دیگر اچھی شہرت والے ججز بھی ہیں, ان کو کیوں مقدمات میں شامل نہیں کیا جاتا. پھر انہوں نے کہا کہ پاناما کیس سننے والے سپریم کورٹ کے بینچ کے ایک رکن جسٹس ریٹائرڈ آصف سعید کھوسا نے عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پر کیا مارے پھر رہے ہو, میرے پاس پٹیشن لے کر آؤ, میں سنتا ہوں. نواز شریف کو نکالنا چاہتے ہو, آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں. پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی عدالت نے نواز شریف کو نکالا. ایک اور پوائنٹ انہوں نے کہا کہ ہمارے رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کے مقدمات بنائے گئے. انہوں نے کوئی توہین عدالت نہیں کی, لیکن وہ آج تک نااہل ہیں. توہین عدالت وہ ہوتی ہے جو برطانیہ میں آئین شکنی سے متعلق فیصلہ سامنے آنے کے بعد کی گئی. ان میں سے کسی کے خلاف توہین عدالت کا کیس نہیں بنایا گیا, بلکہ انہی کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں. مریم نواز کی ساری گفتگو کا لب لباب جو ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس بینچ کی کمپوزیشن کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھایا. اور ایک اور پوائنٹ جو بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی وہ یہ تھی کہ جی میچ فکسنگ تو آپ نے سنی ہوئی ہے, یہ بینچ فکسنگ جو ہے اس کے اوپر بھی ان کا سوال تھا. اور یہ جو لفظ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے آج کی پریس کانفرنس میں, بینچ فکسنگ, یہ میرا خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی دیر تک پاکستان کی سیاست میں اب یہ لفظ چلے گا, بینچ فکسنگ کا. اس کے بعد جب ذرا کیس کی جو سماعت ہوئی ذرا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. کیس کی سماعت جب شروع ہوئی, ظاہری بات ہے یہ پریس کانفرنس, اچھا اس پریس کانفرنس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی, یہ میں بتانا بھول گیا. وہ یہ تھی کہ جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو اس دوران مریم نواز کی جب وہ گفتگو کر رہی تھی تو ان کی آواز چلی گئی. اچھا وہ ایک چینل میں نے چیک کیا, دوسرا کیا, تیسرا کیا, چوتھا کیا, سب کے اوپر یہی ہو رہا تھا, آواز آ رہی تھی جا رہی تھی, آ رہی تھی جا رہی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ شاید یہ خلائی معاملہ ہے. خلائی سے مراد سیٹلائٹ, بھائی آپ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں, خلائی معاملہ ہے کہ وہ سیٹلائٹ کا کوئی ایشو ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ سب کچھ ہوا. تو سارے ہی چینلز کو پرابلم آ رہی تھی. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ حکومتی اتحاد ہے تو اس کی پریس کوریج جو ہے وہ پی ٹی وی بھی کر رہا تھا, وہاں پہ بھی یہ مسائل آنا شروع ہو گئے تھے. تو لیکن اس کا جب میں نے پتہ کروایا تو وہ ایشو یہ تھا کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر بہت تیز بارش شروع ہو گئی تھی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بارش بہت تیز ہو یا موسم بہت خراب ہو تو جو سیٹلائٹ وینز ہوتی ہیں
ان کی لنکنگ کا ایشو آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی اور خفیہ ہاتھ یا کوئی ایسی بات نہیں تھی. ایون دو اس وقت جب یہ سب کچھ ہوا تو وہ باتیں بڑی سخت کر رہی تھیں, بڑی سخت قسم کی باتیں کر رہی تھیں, لیکن پھر بھی اس میں ایز سچ میری اطلاع کے مطابق کوئی ایسی بات نہیں تھی. یہ موسم اور سیاسی موسم نہیں, اصل جو موسم ہوتا ہے وہ خراب تھا جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا. اچھا, اس کے بعد بہرحال جب سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت شروع ہوئی تو سب سے پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ بار کے جو 6 سابق صدور ہیں ان کی جانب سے فل کورٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ درخواستیں دائر کی گئیں, اور اس کے بعد عرفان قادر صاحب اور دیگر جو لوگ تھے ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ بار بار اس بات کے اوپر آرگومنٹس شروع ہوئے, اور جو اپیل وہاں پہ جو درخواستیں فائل ہوئیں وہ یہی تھی کہ جج صاحبان جو ہیں وہ فل کورٹس بنائیں. اچھا, اب فل کورٹ کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر جو دلائل دیے گئے وہ میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی فل کورٹ بنانے کے معاملے پر آج فیصلہ ہوگا یہ یا نہیں, یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, انہوں نے شروع میں بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ فل کورٹ بنانے کے لیے مزید قانونی وضاحت کی ضرورت ہے. عرفان قادر صاحب جو بیسکلی دوست محمد مزاری کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ جی فل کورٹ کی استدعا کرنے کی ہدایت ملی تھی, اپنے موکل سے ہدایت لینے کے بعد جو ہے وہ وقت دیا جائے. حمزہ شہباز کے وکیل منصور اوان نے بھی اس موقع پہ وقت مانگا. اچھا, یہ بیسکلی یہ سماعتوں میں نا مختلف بریکس ہوتی رہی ہیں. تو سب سے پہلے جب معاملہ اس ساری آرگومنٹ کے اوپر سٹارٹ ہوا تو پھر جب وقفہ لیا گیا تو جج صاحبان نے کہا کہ جی ہمیں تھوڑا ٹائم دیں, ہم ذرا اس کے اوپر سوچتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا فیصلہ سناتے ہیں. اس کے بعد جج صاحبان جب واپس آئے تینوں, تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہم فی الحال تو اس چیز کو جو ہے نا وہ مسترد کر رہے ہیں, یہ فل کورٹ کی جو استدعا ہے, ہم اس کے اوپر مزید آرگومنٹس جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں, اور فی الحال جو ہے ہم اس چیز پہ نہیں چل رہے, ہم کیس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, بلکہ ہم مزید دلائل بھی اگر آپ دینا چاہیں اس معاملے کے اوپر تو بے شک آپ دے دیجئے. اس کے اوپر عرفان قادر صاحب نے کہا کہ جی مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ فل کورٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کریں. تو انہوں نے جج صاحبان نے ان کو کہا کہ جی اگر آپ بینچ نے کہا کہ اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں, ہم آگے, اگر آپ اس وقت تیار نہیں ہیں, آپ کی تیاری نہیں ہے تو پھر آگے چلتے ہیں. آگے پھر اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ بھی آئے. حمزہ شہباز کے وکیل منصور اوان نے یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا وقت مانگا. اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ صاحب آئے, انہوں نے کہا جی کل بار کونسل کے آرٹیکل 63A پر نظر ثانی کی درخواست سن لیں, اس بات پر وضاحت پہلے سے ہے کہ فل کورٹ بننا چاہیے. تو جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آپ شاید چاہتے ہیں کہ آپ کے کہنے پر فل کورٹ بنا دیں تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. اچھا, اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے وزیر اعظم کو 5 ججوں کے ساتھ گھر بھی بھیجا تھا, یہ انہوں نے ریمارکس دیے. اب سوال یہ ہے کہ ایکچولی ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر آپ دیکھیں تو 5 ججز نے عمران خان صاحب کو گھر نہیں بھیجا تھا, انہوں نے صرف اور صرف تحریک عدم اعتماد کا جو معاملہ پھنسا ہوا تھا اس کو انہوں نے کلیئر کیا تھا, اور اس کے بعد اسمبلیوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو, یعنی کہ تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے جو ہے وہ گھر گئے تھے. چیف جسٹس کو میرے خیال میں اس بات کا کریڈٹ نہیں جاتا. اس کے بعد آگے چل کے عرفان قادر صاحب نے یہ کہا کہ جب بار بار ایک ہی جج بینچ میں آتے ہیں تو اس الزام کو فل کورٹ کے ذریعے مسترد کیا جا سکتا ہے. یہ بات سوشل میڈیا پر زبان زد عام ہے. موجودہ بینچ کی غیر جانبداری پر کوئی ابہام نہیں, پر الزامات کو رد کرنے کے لیے فل کورٹ ضروری ہے. اگر اسی بینچ نے کیس سننا ہے تو تمام فریقین کو عزت ملنی چاہیے. اپنے تحریری دلائل ساتھ لایا ہوں لیکن دوسرے فریقین کے جواب نہیں مل سکے. جسٹس اعجاز الاحسن کی مجھ سے ناراضی اس دن اور آج بھی محسوس ہوئی, کاش نہ ہوتی. چیف جسٹس نے کہا کہ NRO کیس فل کورٹ نے سنا تھا کیونکہ وہ آئینی مسئلہ تھا. فل کورٹ بہت سنجیدہ اور پیچیدہ معاملات میں بنایا جاتا ہے, یہ معاملہ پیچیدہ نہیں ہے. ہمارے ملک میں گورننس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ چیف جسٹس نے فرمایا کہ ہمارے ملک میں گورننس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ پچھلے دور حکومت میں بھی شاید تھا, اب بھی چل رہا ہے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ فل کورٹ کے لیے دلائل پر تیاری کر کے آئے ہیں تو ٹھیک, ورنہ منصور اوان کو سن لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے وفاق کے معاملے پر از خود نوٹس لے کر دن اور شام میں سن کر جو ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا. موجودہ کیس میں ہم نے از خود نوٹس نہیں لیا. اس کیس کو لمبا نہیں لیکن چھوٹا کیا جا سکتا ہے. کیس میں ایک ہی سوال ہے کہ پارٹی سربراہ ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں. آپ اس سوال کا جواب دے چکے ہیں کہ پارٹی سربراہ ہدایت دے سکتا ہے. تو عرفان قادر صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی اتنے لمبے دلائل نہیں دیے ہیں. عدالتی فیصلے کی روشنی میں ہی وزیر اعظم کا دوبارہ الیکشن ہوا. کیس کی بنیاد ہی عدالتی فیصلہ ہے جس کی نظر ثانی پر پہلے فیصلہ ضروری ہے. اگر منصرف ارکان کے ووٹ مسترد کرنے کا فیصلہ بدلا گیا تو دوبارہ پولنگ کی ضرورت نہیں ہوگی. وزیر قانون نے اپنے منصب کا خیال نہ رکھتے ہوئے عدالت سے بارہا استدعا کی. ایسا لگتا ہے کہ عدالت دباؤ میں ہے. تو یہ کچھ حد تک جو ہے وہ معاملات ہوئے. اچھا, میں آپ کو جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کو یہ میں نے بتائے ہیں.
اب ذرا میرا اس کے اوپر سارے معاملے کے اوپر تجزیہ کیا ہے میں ذرا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. دیکھیں اس ساری چیز کے اندر سب سے پہلی بات تو ذہن میں رکھیے گا کہ دونوں سائڈیں پاکستان تحریک انصاف کاف لیگ اور یہاں پہ نون لیگ اور ان کے اتحادی انہوں نے اپنی پوزیشنز چینج کر لی ہیں. اور وہ کس طرح کہ پہلے مطلب پاکستان تحریک انصاف یہ اپنے پلیز لیتی رہی اور یہ آرگومنٹ دیتی رہی جب معاملہ قاسم سوری کا تھا کہ جی عدالت تو آ ہی نہیں سکتی, عدالت بات ہی نہیں کر سکتی, اسمبلی میں کچھ بھی ہو رہا ہے آپ نہیں آ سکتے. جبکہ دوسری سائڈ سے بار بار یہ آرگومنٹ دیے جاتے رہے تھے کہ نہیں جناب عدلیہ کر سکتی ہے, اور عدلیہ کیوں نہیں کر سکتی, عدلیہ کو کرنا چاہیے. اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ہم جانتے ہیں کہ مسلم نون اور ان کے اتحادیوں کے حق میں وہ فیصلہ آیا. اس کے بعد ایک اور معاملے کے اندر جب معاملہ 25 اراکین کا تھا تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی یہ پلی تھی کہ جی پارٹی ہیڈ کے ڈائریکشنز, یہ بالکل لیٹر میں بھی لکھا ہوا ہے عمران خان صاحب کے 18 اپریل کے لیٹر میں کہ جی پارٹی سربراہ کے طور پہ میں نے جو انسٹرکشن دی تھی ان لوگوں نے فالو نہیں کی, اس لیے ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. جبکہ اس وقت مسلم لیگ نون اور جو دیگر اتحادی تھے ان کی یہ پلی تھی کہ جی چکر یہ ہے کہ ہر رکن جو ہے نا وہ آزاد ہے, وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے تو, یہ اس کی ثوابدید پہ ہے, اس کی اپنا ضمیر ہے. ہاں اس کی ایک کاسٹ ہے اور وہ کاسٹ یہ ہے کہ آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے, لیکن اگر وہ کاسٹ وہ دینے کے لیے تیار ہے تو پھر وہ ووٹ ڈال سکتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا تھا. اب یہاں پہ پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں یا کاف لیگ یعنی پرویز الہی صاحب کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہوتا یہ ان کے مطابق پروسیس, میں دونوں میں ذرا آسانی سے فرق آپ کو بتاتا ہوں. ان کے مطابق پروسیس یہ ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے جو کسی بھی پارٹی کی, یعنی کہ اس معاملے میں پنجاب اسمبلی میں کاف لیگ کی پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کا سربراہ جو انسٹرکشن دے گا تمام اراکین کو اس کو فالو کرنا ہے. اور اس کے بعد اگر ان انسٹرکشنز کے مطابق ووٹ نہیں ڈلتا تو پھر جو پارٹی کا ہیڈ ہے پھر وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور پھر وہ آ کے جو ہے ان کی ڈی سیٹنگ کے لیے جو ہے نا وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے. پارٹی ہیڈ بعد میں پروسیجر کے بعد آ کے جو ہے وہ بیچ میں آتا ہے. ان کا آرگومنٹ یہ ہے. دوسری سائڈ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ نہیں, نواز شریف صاحب کا جو معاملہ آیا تھا کہ جی وہ پارٹی کے سربراہ نہیں رہ سکتے, وہ جو فیصلہ پہلے آیا تھا اس کے مطابق پارٹی کا جو سربراہ ہے اسی کی وجہ سے یہ لوگ پارٹی جو یہ ایم پی ایز یا ایم این ایز ہیں یہ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں, اسی کے دیے گئے سمبل کے اسی کے دیے گئے ٹکٹ کی وجہ سے یہ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں. اس کا ہر طریقے سے عمل دخل جو ہے وہ موجود ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو. اچھا اس پوائنٹ میں ایک اور ایڈیشن یہ بھی ہے کہ جو عارف علوی صاحب ہیں ان کا جو صدارتی ریفرنس گیا تھا آرٹیکل 63A کے حوالے سے, اس میں بھی پی ٹی آئی نے ایکچولی یہی آرگومنٹ لیے ہوئے تھے کہ جناب پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے, پارٹی کی جو بیسز ہوتی ہیں وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی مرضی یا اس کی ثوابدید کے بغیر جو ہے وہ کچھ ہو جائے. تو نون لیگ اور یہ ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور ان کے مطابق یہ ساری انسٹرکشنز جو ہیں وہ یہ وہی دے گا, پارٹی کا سربراہ ہی دے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پارٹی کا سربراہ اگر اسمبلی سے باہر ہے تو وہ جناب گھر بیٹھے, اس کا اب کوئی لینا دینا نہیں ہے پارٹی کے ساتھ, پارٹی اندر بیٹھ کے جو مرضی فیصلہ. مطلب اگر آپ اس بات کو اس بیسس کو اٹھا کے دیکھیں تو میں اس بیسس کے اندر اس لیے مجھے ویٹ نظر آتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ ایک پارٹی کا ایک سربراہ ہے, ٹھیک ہے. اب اس معاملے میں عمران خان صاحب, میں 1 منٹ کے لیے پی ٹی آئی کی ایگزامپل لے لیتا ہوں, وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, بلوچستان اسمبلی میں ان کے 7 ایم پی ایز ہیں. اگر وہ 7 ایم پی ایز جس طرح عمران خان صاحب اکثر فارمولا چلاتے ہیں, او 15 کروڑ میں بک گیا, 20 کروڑ میں بک گیا, 25 میں بک گیا, یا 30 میں بک گیا, یا 40 میں بک گیا, عمران خان صاحب کے 7 ایم پی ایز 7 کے 7 اگر بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے بک جائیں, فار ایگزامپل میں ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر بک جائیں تو عمران خان صاحب کے ہاتھ کٹے میں ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی اس کے بعد یہ 7 لوگ جس طرح مرضی ووٹ کریں, جس کو مرضی ووٹ کریں, جس کے مرضی ساتھ کولیشن بنا لیں, جس کے مرضی ساتھ نہ بنائیں, یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ عمران خان صاحب کے دیے ہوئے ٹکٹ, عمران خان صاحب کے دیے ہوئے اس بلے کے نشان کی وجہ سے اندر پہنچے. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اپنے پارٹی کے سربراہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کوئی کام کر دیں؟ تو اس لیے اس آرگومنٹ میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی. اور یہ بالکل میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ وہ جو 25 ارکان بھی جو ڈی سیٹ ہوئے تھے وہ صحیح ڈی سیٹ ہوئے تھے, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر آئے ہوئے تھے. اور آپ میری ٹویٹس اٹھا کے جا کے دیکھ لیجئے گا, میں نے اس میں کہا تھا کہ ان لوگوں کو یا تو ریزائن کر دینا چاہیے تھا, کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر آئے ہوئے تھے. میں نے اس وقت بھی یہ سٹانس لیا تھا. تو میرا اب بھی یہی ماننا ہے, اگر یہ 10 لوگ فار ایگزامپل یہ 10 کے 10 لوگ جو کاف لیگ کی ٹکٹ کے اوپر آئے ہوئے تھے, اگر یہ چودھری شجاعت کی دی ہوئی انسٹرکشن کو فالو نہیں کرنا چاہتے, ریزائن کر دیں, ریزائن کر دیں, سمپل از دیٹ. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اگر اس چیز کو مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہاں جی ان لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں اور ان کے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے اور اس کے بعد وہ ڈی سیٹ ہوں گے, اگر 1 منٹ کے لیے اس کو بھی ایزیوم کر لیا جائے کہ ان کے ووٹ ڈلے اور اس کے بعد یہ ڈی سیٹ ہوئے,
تو بھائی وہ جو 25 تھے نا وہ 25 بھی ان کے پھر ووٹ کاؤنٹ ہو گئے, اور اگر ان کے ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں تو پھر حمزہ شہباز کا وہ جو 15 اپریل والا سٹیٹس تھا نا پھر وہ بحال ہو جاتا ہے, جس میں ان کو 197 ووٹ ملے تھے. 197 ووٹ اس وقت ملے تھے, اور اس کے بعد وہ ہاں لیکن یہ ہے کہ پھر 197 ووٹ ملے تھے, پھر وہ ڈی سیٹ وہ اس کے اوپر ضمنی انتخابات ہوئے. اب پی ٹی آئی کی جو نمبر گیم ہے وہ پھر زیادہ ہے. یہ فرق ہے, یہ دونوں چیزوں میں یہ فرق ہے. بہرحال ایک اور چیز اب جو ہو رہی ہے, بعد میں جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا رات کو تقریباً 9:30 بجے سوری, وہ یہ تھا کہ جناب فل کورٹ نہیں بنے گا. یہ کلیئر کٹ ہو گیا, فل کورٹ از ریجیکٹڈ. ٹھیک ہے, وہی ہو جائے نا فل, وہ جو ایک یاد ہوگا آپ کو نوٹیفکیشن از ریجیکٹڈ, تو فل کورٹ از ریجیکٹڈ. اور جس دوران یہ فیصلہ سنایا گیا اسی دوران یہ تمام اتحادی جو ہیں اکٹھے بیٹھ کے یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ اب ہم نے آگے کا لائحہ عمل کیا کرنا ہے, کیونکہ بائیکاٹ والی آپشن کا اعلان آلریڈی رانا ثناء اللہ کر چکے ہیں. تمام نظریں کل صبح 11:30 بجے کے اوپر ہوں گی کہ جب دوبارہ یہ سماعت ہوتی ہے تو کیا اتحادیوں کی جانب سے یا حمزہ شہباز کی جانب سے یہ وکلا کل کورٹ میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.